پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ آج کے نہیں ہیں، وہ پچھلے کچھ 4-5 دہائیوں کے ہیں، بلکہ زیادہ کے ہیں۔ تو ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں آئی ایم ایف کے بارے میں، آپ خود سوچیں کہ ہم کتنی دفعہ پچھلے کچھ سالوں میں تقریباً ہر دوسرے سال ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اب آئی ایم ایف پروگرام ختم ہو رہا ہے، پھر ہم پریشانی میں کچھ ٹائم گزارتے ہیں، پھر ایک نیا آئی ایم ایف پروگرام آ رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بار بار کیوں ہو رہا ہے، اور کیا ایسے کیا مسائل ہیں جن کو ہم حل نہیں کر سکتے۔ آخر جب آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو پاکستان سر فہرست ہے ان ممالک میں جو کہ آئی ایم ایف سے قرضے لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہم ایسی چیز ہے کہ جو باقی ملک جو ہیں وہ ان مسئلوں کو سالو کر رہے ہیں جن کو ہم نہیں کر پا رہے۔ وہ بہت بنیادی سطح پہ اس کو ٹوئن ڈیفیسٹ کہتے ہیں۔ ہر پروگرام کے وقت پر ہم یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ قرضے پہ چل رہی ہوتی ہے، اس کے اتنی زیادہ قرضہ جات کی ادائیگی کی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، جو ڈیٹ فائنانسنگ ہم نے کرنی ہے، کہ جب تک ہم وہ خرچتے ہیں، ڈیفینس کے خرچے پورے کرتے ہیں، تو اس کے بعد باقی ساری حکومت جو ہے وہ ادھار پہ چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ ہر روز ادھار لے کر کھا رہے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ ظاہر آپ اس کو ادا نہیں کر سک رہے ہوتے اور کرائسس میں آتے ہیں، جس وقت پھر ہم جاتے ہیں اپنے ارد گرد جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان سے جا کے ہم قرضوں کی ایک آپ کہہ لیں بھیک مانگتے ہیں ہر دفعہ۔ اس کے اندر ہم تھوڑی بہتری لانے کے لیے کبھی کبھار ہم کوئی انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک بنیادی سطح پر پیچھے ہٹ کے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ 3-4 ایسے کیا مسائل ہیں جن کا حل جب تک نہیں نکلے گا تب تک آئی ایم ایف پروگرام سے ہم نجات نہیں پائیں گے۔ نمبر 1، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے امپورٹس ہمارے ایکسپورٹ سے بہت زیادہ ہیں، اور نمبر 2، ہماری حکومت کے اخراجات اپنی جو ٹیکس میں جتنا ہم اکٹھا کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ کا حل نکالنا بہت اہم ہے۔ پاکستان میں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں انویسٹمنٹس نہیں ہوتی۔ اس میں آپ کی پبلک سیکٹر انویسٹمنٹس بھی آتی ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر بھی آتی ہیں۔ پبلک سیکٹر کے اندر آپ کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا ریفارم، آپ کی جنرل گورننس کا ریفارم بہت اہم ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو ایسی انوائرمنٹ دینا جس کے اندر ہم باقی پریشانیوں سے تھوڑا سانس لے سکیں، جس کے اندر ایک آپ کی پولیٹیکل انسرٹینٹی آ جاتی ہے، جس کے اندر آپ کی سیکیورٹی کی انسرٹینٹی آ جاتی ہے، جس کے اندر آپ کی حکومت کے جو پالیسیز ہیں وہ لانگ ٹرم پہ نہیں ہوتی ہیں، وہ ہر 2 سال بعد حکومت چینج ہوتی ہے اور پالیسیز چینج ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں ان میں ایسی کوئی تکنیکی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی ٹیکنیکل کمپلیکیشن نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ بہت صاف پتہ ہے، ماہرین کو پتہ ہے کہ اس پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ کرنے والی تو ہے لیکن ابھی ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اندر وہ سیاسی قوت نہیں ہے یا وہ جگرا نہیں ہے کہہ لیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ٹیکس بیس بہتر کرنا ہے، مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بجلی چوری ختم کرنی ہے۔ یہ آج سے نہیں پتا، آپ کو 5 دہائیوں سے پتہ ہے، لیکن آپ نے کبھی اس پر اپنا سیاسی کیپٹل نہیں لگایا۔ تو جو کام کرنے کا وہ بہت آسان ہے، اور بلکہ ہماری آسانی کے لیے آئی ایم ایف نے اپنا جو پریس ریلیز نکالا ہے ابھی جو حال میں قرضہ آج ہی جو اپروو ہے اس لیے، اس کے بعد انہوں نے ایک سمری دے دی ہے کہ آپ کا جو ایجنڈا ہے وہ کوئی بھی جو ایک کہہ لیں عاقل انسان جب اس کو سنے گا تو وہ کہے گا ہاں یہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس میں میں آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا ٹیکس نیٹ جو ہے اس کو بڑھانا ہے۔ ایسے لوگ جو کہ ٹیکس نہیں دے رہے، نان فائلرز جو ہیں، ان کو ان سے ٹیکس جو ان کا فرض بنتا ہے اتنا وہ ادا کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے بجلی چوری ختم کرنی ہے اور اپنا ڈسٹریبیوشن گریڈ وغیرہ جو ہے اس کو ایفیشنسی کے اصول پر چلانا ہے، یعنی کہ آپ نے جتنے کی بجلی بنا رہے ہیں اتنے کی آپ بیچیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ بنا مہنگی رہیں اور بیچ سستی رہیں۔ یہ آپ کے کیونکہ جب آپ مہنگی بجلی بنا کے سستی بیچتے ہیں تو آپ اپنے قرضے بڑھا کے صرف مسئلے کو آگے جا کے اور ٹال رہے ہوتے ہیں اور اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، آپ نے انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک چیز یہ کرنی ہے کہ فارن ایکسچینج مارکیٹ جو ہے اس کے اندر آپ نے کہہ لیں ایک ٹرانسپیرنٹ فلیکسیبلٹی رکھنی ہے، یعنی کہ اگر آپ کے ایکسپورٹس کم ہیں، امپورٹ زیادہ ہیں، تو ڈالر کو مہنگا ہونا چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ جب آپ کا تجزیہ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ڈالر کو ہم سستا رکھنے کی کشمکش میں اکثر اپنے ایکسپورٹس کو خراب کرتے ہیں، کیونکہ جتنا سستا ڈالر ہوتا ہے اتنی کم ایکسپورٹس ہوتی ہیں۔ تو اس سے آپ کو ہٹ کے آپ کو فوکس، حکومت کا فرض یہ نہیں ہے کہ وہ ڈالر کو 300 پہ رکھے یا 320 پہ رکھے، اس کے اوپر توجہ دے۔
حکومت کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جو تجارتی خسارہ ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے، اس کو بہتری کی طرف لانے کے اوپر کام کرے. اور نمبر 4 انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے جو گورنمنٹ اونڈ محکمے ہیں جو کہ خسارے میں جا رہے ہیں ان کی طرف توجہ دینی ہے اور اپنے لوگوں کو پڑھانا ہے. اب مجھے آپ خود بتائیں کہ اس میں ایسی کیا بات ہے کہ جس سے ہم منکر ہوں. یہ بات ہم کب سے سن رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ عوام کے لیے پریشر کریٹ کرے گا. یہ آج کی بات تو نہیں ہے، تو ہم ساری زندگی سنتے آئے ہیں. اور اس دوران عوام کے اوپر پریشر بڑھا ہی ہے، گھٹا نہیں ہے. وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی تھوڑے سے ڈالر آتے ہیں تو وہ ایک اس وقت کی سیاسی حکومت جو ہے وہ تب نہیں پریشر کریٹ کرنا چاہ رہی ہوتی. حالانکہ اگر ہم 2 کروڑ گھونٹ پہلے دن میں پی لیں تو ہمیں 10 کروڑ گھونٹ بعد میں بچتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی نہیں سوچتا اور ہم واقعی ان 10 کے 10 کیا 20 کروڑ گھونٹ بعد میں پیتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے، جیسے میں آپ کو کہا کہ آپ کو اپنی سیاسی بداستحکامی کے اوپر کام کرنا ہے. پہلے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم سنجیدہ پلان لے کے جائیں. اس سنجیدہ پلان کو جب لے کے جا رہے ہوں اس وقت ہم کچھ ایسے کام کر کے دکھائیں کہ جو واقعی ہماری نیت انہیں بھی سمجھ آئے کہ اب یہ ملک بدل رہا ہے. مثال کے طور پہ بجلی چوری کو آپ کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے، یا ٹیکس چوری کو، یا جو آپ کہہ رہے ہیں نان ڈاکیومنٹیشن ہے اس کو ٹھیک کرنے پر آئیں. تو ہمارے پاس ایسے بات نہیں ہے کہ ہماری اسٹیٹ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے. اگر وہ لگانا شروع کرتے ہیں تو آخر جو ہمارے ساتھ جو دوسری ٹیبل پہ جو دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے، جو آپ کو کوئی رقم دے رہا ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ ہم مطلب وہ بھی ایک عقل مند لوگ ہیں، بیوقوف تو نہیں ہے. جب آپ کی نیت نظر آتی ہے، وہ آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ فنڈز دینے پہ تیار ہوتے ہیں. ان فنڈ سے آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ کل اگلے مہینے کا بل ٹھیک کر رہے ہیں. وہ آپ کر نہیں سکتے کیونکہ ادھار کے پیسوں سے آپ وقتی طور پہ ریلیف دینا، وہ یہ اس سے زیادہ احمقانہ بات نہیں ہے. اس سے آپ ایک اپنے ملک کے اندر آہستہ آہستہ اپنی معاشی کہہ لیں جو ایک پہیہ ہے اس کو چلانا شروع کرتے ہیں. اس سے نوکریاں بہتر ہوتی ہیں. انفلیشن ایک چیز ہے اور دوسری طرف ہے کہ آپ عوام کی انکم بڑھا رہے ہیں. اگر انکم بڑھ رہی ہے تو بل بڑھ بھی رہا ہے تو ہم اس کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھیں گے. اگر میچور طریقے سے سنجیدہ پلانز بنائے جائیں، ایک اسٹیٹمنٹس آئیں، اور صرف یہ نہیں کہ جس دن آئی ایم ایف آئے تو ان سے بات کرتے ہوئے ہم جس طرح ہوتا ہے نا ایگزام سے پہلے ایک رات پہلے بچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ والی تیاری نہیں چاہیے. اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہم بیٹھ کے یہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل کھڑا کریں اور کہیں ہم کریں گے پرائیویٹائز پی آئی اے کو، ہم کریں گے جو آپ نان فائلر ہے اس کی پکڑ ہوگی اور انصاف کے ساتھ ہوگی. تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جب یہ ہونا شروع ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا آپ کے ساتھ خود بخود کوآپریٹ کرنا شروع کرے گی. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت، اس میں 30 سال پہلے انہوں نے اپنی اس طرح معاشی گاڑی کو صحیح سمت دی. اس کے بعد آہستہ آہستہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ملک جو ہے وہ ان سے جا کے دوستی خود کر رہا ہے. یہ آپ کا بھی مستقبل ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو نیک نیتی کے ساتھ صحیح ڈائریکشن دیں. اور اس کے اندر جو آپ بات کر رہے ہیں ریلیف کی، تو ہمارے حکمران جو ہیں ان کو 10 سال 5 سال ایسے پلانز بنانے ہیں کہ جس میں 10 سال میں بوجھ بڑھے نہیں بلکہ گھٹے. کیونکہ ہم نے ریلیف صرف اس سال نہیں دینی، اگلے 5 سال میں، اگلے 10 سال میں لوگوں کی ساری زندگی میں ریلیف ہونی چاہیے. ہم 2 سال میں یہاں پہنچے نہیں نا، ہم 60 سال میں یہاں پہنچے. اور خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں ہم نے ایسے پالیسیاں اچھے سالوں کے اندر ایسی بری پالیسیز اپنائی ہیں جس سے نقصان ہم نے اٹھایا، اور وہ ہمارے ڈیٹا کے اندر بہت کلیئر ہے. تو آپ بھی کہیں کہ 1 سال 2 سال کے اندر ٹھیک ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہوگا. لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہم نے اپنے آپ کو اتنا نیچے گرا لیا ہے کہ جیسی ہماری سمت بدلے گی نا، مجھے یقین ہے کہ آپ 1-2 سال کے اندر جیسے ایک دم ایک انسان میں سانس لیتا ہے، سانس رکا ہوا اور سانس آتا ہے نا، اس طرح آپ کو اپنی معیشت کے اندر بھی ایک دم ایک لیپ نظر آئے گی، جس کو ایک ہم لوگ ڈیڈ کیٹ باؤنس بھی کہتے ہیں. لیکن انشاءاللہ وہ آپ کو ایک ہم اتنے نیچے سے جا کے جب واپس آئیں گے تو کچھ پہلے 1-2 سال میں چیزیں بہتری کی طرف جلدی بھی آئیں گی. ترقی کا جو سفر ہے وہ کم از کم آپ سوچ لیں 20 سے 30 سال کا ہے. اس سے پہلے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ 10 سال میں ملک ٹھیک کر سکتا ہے تو یہ مطلب ایک احمقانہ سوچ ہے. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.